چلو لائٹ بھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني يذكركم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم ببنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد بگرداب بلا افتاد گشتی ضعیفان شکشتارات پشتی بحق خواجہ عثمان غارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی سبحان اللہ پکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ ندانم جست مل جائے ندانم جست ماوائے توی خود ساز و سامانم مغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم مغسنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمیدانم مغسنی یا رسول اللہ محترم مکرم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آج کا جو یہ محفل انعقاد کیا گیا ہے وہ جشن امام احمد رضا کے نام پر منعقد کیا گیا ہے یعنی ہمارا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں حضرات کافی لمحے سے آپ نعت و تقریر سماعت کر رہے ہیں آپ نے حضرت مولانا عمران صاحب سے تقریر سماعت کیا اور آپ کے مسجد کے جو ابھی جدید امام حضرت مولانا صداقت رضا صاحب سے بہت ہی اچھی اور پیاری تقریر سماعت کی حضرات مجھے آپ سے ایسا ہی امید ہے کہ جس طرح آپ نے ان حضرات کی تقریر اور نعت سنی ہے آپ ہمیں بھی سنیں گے انشاءاللہ تو کتنے حضرات سننا چاہتے ہیں ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ چلیے ماشاءاللہ میں آپ کی بیداری بتا رہی کم ہے لیکن آپ کے اندر دم ہے اور واقعی مسلمان ہر محاج میں ہر وقت ہر جہاد کے اندر کم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دم ہوتا ہے کربلا کے اندر بھی مسلمان کم تھے یزیدی زیادہ تھے مگر 72 مسلمان کے اندر اتنا دم تھا کہ 22,000 یزیدیوں پر بھاری تھا اسی طرح جنگ بدر ہے جنگ احد ہے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تاریخ شاہد ہے تاریخ گواہ ہے
کہ تمام جنگیں جو ہے، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، تمام جنگوں میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، مگر ان کے اندر دم اتنا رہا ہے کہ کوئی بھی کافر کے سامنے ٹکا نہیں۔ تو آج آپ بھی یہ ثابت کر دیں، ہم دیکھ لیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ کتنے جذبہ رکھتے ہیں، کتنا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جگنیر کے لوگ ہم جا کر کے جے پور نام کی تعریف کریں کہ جے پور میں جگنیر میں پروگرام کیا تو جگنیر کے اندر کم تھے لیکن ان کے اندر دم تھا۔ تو آپ اسی طرح اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے گا انشاءاللہ۔ میں بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے نہ تو مناقب سماعت کیے اور تقریر سماعت کی، تو اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار پڑھ کر کے نبی کی شان میں کچھ اشعار پڑھ کر کے اپنی بھی نعت خوانی کے اندر جو ہے نام لکھوا لوں۔ تو آپ سننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیونکہ مجھے پڑھنے تو آتا نہیں ہے بھائی، دیکھیے پڑھنے والے ماشاءاللہ بھی آپ کے سامنے مولانا صاحب پڑھ کے گئے، بہت اچھی آواز تھی ماشاءاللہ، اور اچھی آواز کے مالک کے آواز سے سننے میں آپ کو مزہ ہی کچھ اور آئے گا، لیکن ہمیں پڑھنے نہیں آتا ہے۔ بس ایک حوصلہ ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ ساتھ دیں گے؟ ایک بار اور بولیے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد علی سلیم علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہ زندگی تو سب جی رہے ہیں مگر اس طرح کا ہو جینا تو کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ کہ زندگی تو سب جی رہے ہیں مگر اس طرح کا ہو جینا تو کیا بات ہے۔ کہ زندگی تو سب جی رہے ہیں مگر اس طرح کا ہو جینا تو کیا بات ہے۔ اس طرح کا ہو جینا تو کیا بات ہے۔ کہ دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، سبحان اللہ۔ دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو اور سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ رسالت یا رسول اللہ۔ اعلی حضرت زندہ باد۔ اعلی حضرت زندہ باد۔ حسین رضوی زندہ باد۔ حسین رضوی زندہ باد۔ تکبیر اللہ اکبر۔ رسالت یا رسول اللہ۔ ہو بائیں اجمیر ہو اور سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے۔ اور ایک شعر اعلیٰ حضرت کی شان میں سن لیں، اس کے بعد پھر میں مکمل نعت پاک کا شعر پیش کروں گا انشاءاللہ۔ کہ اس طرح اعلیٰ حضرت کے پرچم اٹھے، اس طرح اعلیٰ حضرت کے پرچم اٹھے، اس طرح اعلیٰ حضرت کے نعرے لگے، اس طرح اعلیٰ حضرت کے نعرے لگے۔ کہ جس کی ہیبت سے سب دشمن دین کو، جس کی ہیبت سے سب دشمن دین کو گر جو آئے پسینہ تو کیا بات ہے۔ گر جو آئے پسینہ تو کیا بات ہے۔ مکمل نعت پاک کا اشعار سماعت فرمائیں۔ میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے ساتھ پڑھیں۔ میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، بالکل آواز نکال کے پڑھیں انشاءاللہ، اپنے اندر بیداری لائے، مزہ آ جائے گا۔ قسم خدا کی یہ نعت پاک ہے نبی کی شان میں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں؟ نبی کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہے، کہتے ہیں چلنا پھرنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب ہماری طرح، اس لیے نبی ہماری طرح ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے، نبی ہماری طرح نہیں ہے، بظاہر دکھنے میں نبی ہماری طرح، لیکن اصل میں نبی ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ نبی کی اصلیت صرف خدا جانتا ہے، نبی کی اصلیت صرف خدا جانتا ہے۔
اور ہم کہتے ہیں کہ میرے سرکار کے گیسو جانتے ہیں گیسو کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں پڑھ رہا ہوں آپ کو، گیسو کسے کہتے ہیں؟ گیسو کہتے ہیں بال، بال کو گیسو کہتے ہیں، گیسو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد موہ مبارک جسے کہتے ہیں، موہ بھی بال کو کہتے ہیں۔ تین چیزیں، بال، موہ اور گیسو، یہ تینوں بال کے نام ہیں۔ تو میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے کیسے گیسو ہیں؟ آج کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، ان سے پوچھو کہ ابے کمینوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہہ دو نبی ہماری طرح ہے۔ ارے نبی کے گیسو کے پاک کی طرح بھی تم نہیں ہو، نبی کے بال کی طرح بھی تم نہیں ہو، کیونکہ اب سنو ہم نبی کے گیسو کا عالم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے بڑھ کر، عروج حسن سے بڑھ کر میرے سرکار کے گیسو۔ بولیے بولیے میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، گھماتی ام سلمہ پانی میں موئے مبارک کو، گھماتی ام سلمہ پانی میں موئے مبارک کو، گھماتی ام سلمہ پانی میں موئے مبارک کو، اور مریضوں کو شفا دیتے، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو۔ نبی گیسو ترش باتیں صحابہ اس کو لیتے، واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اور آپ کے بھی بال کاٹے جاتے ہیں، نائی کی دکان میں کٹاتے ہیں کہ نہیں کٹاتے؟ لیکن کٹنے کے بعد بال کہاں جاتا ہے، کس نالی کے کیڑے کھاتے ہیں، کس نالی میں جاتا ہے، کون سی گندی نالی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بالوں کی حفاظت نہیں ہوتی، بال کٹنے کے بعد کہاں جاتے ہیں، کس کے پاؤں تلے آتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن میرے نبی جب گیسو ترشواتے تھے اس کے بارے میں شعر ہے، نبی گیسو ترشواتے صحابہ اس کو لے لیتے، نبی گیسو ترشواتے صحابہ اس کو لے لیتے، تو زمین پر کیسے گر پاتے، زمین پر کیسے گر پاتے میرے سرکار کے گیسو، زمین پر کیسے گر پاتے میرے سرکار کے گیسو۔ اب بتائیے نبی ہماری طرح ہے؟ اگر نبی ہماری طرح ہوتے تو کیا ان کے ہمارے بال بھی نیچے گرتے؟ ایسا نہیں، نبی تو وہ ہے کہ جس کے بال بھی نیچے نہ گرے، صحابہ کرام گرنے تک نہیں دیتے تھے، بال تو بال۔ میرے نبی کا لعاب دہن، تھوکے مبارک جب میرے نبی پھینکتے تھے تو زمین پر نیچے نہیں گرتا تھا، بلکہ صحابہ کرام اسے لوگ لیتے تھے، لوگنے کے بعد اسے محبتوں کے ساتھ صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے تھے کہ آدھا ہمیں دو، تھوڑا ہمیں دو، تھوڑا ہمیں دو، اور اپنے چہرے پہ بند دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور عالم تو یہ ہوتا تھا کہ اگر نبی کا لعاب دہن کسی اندھے آنکھ میں لگ جائے تو آنکھوں کی روشنی واپس۔ سبحان اللہ۔ یہ عالم تھا نبی کے لعاب کا، تو نبی ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی گیسو ترشواتے صحابہ اس کو لے لیتے، نبی گیسو ترشواتے صحابہ اس کو لے لیتے، تو زمین پر کیسے گر پاتے، زمین پر کیسے گر پاتے میرے سرکار کے گیسو، زمین پر کیسے گر پاتے میرے سرکار کے گیسو۔ اور بنا میں بال کٹوا کر دیا رے حکم آقا نے، بنا میں بال کٹوا کر دیا یہ حکم آقا نے، بنا میں بال کٹوا کر دیا یہ حکم آقا نے، تو ابو طلحہ نے پھر باتیں، ابو طلحہ نے پھر باتیں میرے سرکار کے، ابو طلحہ نے
محفل باٹے میرے سرکار کے گیسو. اور خالد بن ایوب کو جانتے ہیں؟ بہت بڑے جانباز تھے، بہت جنگیں انہوں نے جیتی ہے، اپنے بلبوتے پر بہت سی جنگیں جیتی ہے انہوں نے. اتنی طاقت تھی واقعی میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت طاقت تھی. آخر طاقت کیوں تھی؟ کیوں تھی طاقت؟ سنو شعر سنو. فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کو جیتا، فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کو جیتا، فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کو جیتا کہ انہوں نے ٹوپی میں رکھے، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے. انہوں نے ٹوپی میں رکھے، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو. ہم اور آپ بالوں میں کندھا کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے مانگ نکلتا ہے. کوئی بیچ کا نکالے چاہے کیسے بھی نکالے، اپنے انداز میں لوگ نکالتے ہیں، لیکن کنگھا کرتے ہیں تب جا کے مانگ نکلتا ہے. لیکن میرے نبی کی شان سبحان اللہ، نبی تو ہماری طرح ہے ہی نہیں، تو نبی کنگھا کیسے کرے؟ ہم میں اور ان میں تو فرق ہے. ہم کنگھا کرتے ہیں تب مانگ نکلتا ہے، لیکن نبی کی شان سبحان اللہ. نکلاتے بنا کنگھی، نکلاتے بنا کنگھی کیے ایک مانگ زلفوں میں، نکلاتے بنا کنگھی کیے ایک مانگ زلفوں میں، نکلاتے بنا کنگھی کیے ایک مانگ زلفوں میں. کچھ ایسے بیچ سے ہٹتے، کچھ ایسے بیچ سے ہٹتے میرے سرکار کے، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو. صحیح لگا ہے آپ لوگوں کو؟ سن سکتے ہیں؟ کتنی دیر سن سکتے ہیں آپ لوگ بتائیے؟ چلیے سبحان اللہ، سننے کا حوصلہ تو رکھتے ہیں. دل خوش ہو گیا آپ لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے. چلیے ماشاء اللہ. کچھ لوگ اس انتظار میں تو نہیں بیٹھے ہوئے اپنے بستروں کے اندر کہ ابھی ایکسرسائز شروع نہیں ہوا ہے. بھائی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ صبح میں مجھے دیکھ لیے ہو کہ کیا پتلے دبلے ہیں، کیا ان کی اوقات ہے بولنے کی، عمر بھی کچھ نہیں ہے، کیا بولیں گے کیا سنائیں گے، جا کے سو جاؤ بستر میں. تو بھائی میری آواز اگر پہنچ رہی ہو آپ حضرات تک تو آپ آ سکتے ہیں میری آواز سن کر کے انشاءاللہ. اگر اللہ نے توفیق دیا تو آ جائیں گے، کیونکہ یہاں پر ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے. یہاں پر وہی بیٹھے گا جو رب کی رحمت کا طلبگار ہوگا، جو رب کی رحمت کی تلاش و جستجو میں دن رات اپنے آپ کو کرتا ہے، وہی شخص یہاں پر آتا ہے. میلاد کی محفل سے ہر کسی کو لگن نہیں ہوتی، ورنہ اگر ہر کسی کو لگن ہوتی تو ہر کوئی رب کی رحمت کا طلبگار ہو جاتا، ہر کوئی کامیاب رہتا. آج بہت سے لوگ کامیاب ہیں، بہت سے لوگ کامیاب نہیں ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گوار قسم کے ہیں، کیا میلاد میں جائیں، کیا کریں گے جا کر کے، کیا فائدہ ہے. آنکھ ہے جا کر کے دیکھیں گے وہاں پر کیا سنیں گے، کان ہے سننے کے لیے کچھ بھی نہیں. لیکن اگر کسی آدمی کو کسی محلے میں کوئی بوڑھے انسان کسی کو بھی اگر کوئی بولتے ہیں نا کہ چلیے آپ حضرت وہاں پہ میلاد ہو رہا ہے، حضرت آئے وہاں سے بیان کریں گے آپ سن لیجیے گا، تو کہتے ہیں ہمارے پاس بابا ہم کہاں جائیں میلاد میں، ہمارے پاس نہ کان ہے نہ آنکھ ہے، اب کہاں جائیں گے. لیکن اب بولنے کو کہہ دیجئے کہ وہاں پر فلاں جگہ پر جو ہے کسی کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، 15 اگست کی تیاری چل رہی ہے، وہاں پر ڈانس ہوگا، وہاں پر جو ہے ناچ گانے ہوں گے، تو بیچارہ 80 سال کا بڈھا بھی جو ہے مطلب لاٹھی لے کر کے اٹھے گا، بولے گا ارے چلو بابو کہاں ہے. صحیح بات ہم بول رہے ہیں. لیکن میلاد کی محفل کی بات آتی ہے نا، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بولے ارے کہاں جائے، رات برباد کریں گے جانا. اللہ اکبر، ایسی سوچ ہے لوگوں کی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رب کی محفل ہے، ہمارے رسول کی محفل ہے. رسول کی محفل کو کوئی اور نہیں سجاتا ہے بلکہ رب سجاتا ہے. اور رب جس کے دل میں بات اپنی ڈالتا ہے وہی شخص نبی کی محفل کو منعقد کرتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ محفل کس کی ہے؟
کس کے نام پر ہے؟ آج کی جو محفل ہے امام احمد رضا کے نام پر۔ امام احمد رضا کون ہے؟ آج تک لوگوں نے جانا نہیں، صرف سنتے ہیں امام احمد رضا، امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ لوگ اعتراض کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کون، امام احمد رضا کون، لیکن جواب تک کوئی نہیں دے رہا۔ لوگوں کے ایمانوں پر جگہ جگہ قدم قدم پر جو قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کی ایمان کی حفاظت بھی نہیں ہو پا رہی لوگوں۔ افسوس کی بات ہے میرے پیارے محترم۔ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آئیے ایک مرتبہ اور جھک جھک کر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ آقا انعامدار مدنی تاجدار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہی بزم جنت کعبہ کے بدن تجا طیبہ کے شمشن دہا آمنہ کے رات دائی حلیمہ کے نور نظر عبد المطلب کے رخت جگر اللہ کا پیارا حبیب جو جہان کا رحمت للعالمین غریبوں کا غم گسار بے بسوں کا بس بے بسوں کا بس بے سہاروں کا سہارا یتیموں کو کپڑا پہنانے والے آقا مسکینوں کو کھانا کھلانے والے داتا ہم سب کے مسیحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر نہایت عقیدت و محبت کو احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے بآواز بلند پڑھے اللہم صل علی حضرات درود پاک پہلے کچھ درود پاک کے تعلق سے سنیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک کے بارے میں فضیلت بہت سنی ہے، بہت سنی، لیکن یہ یاد رکھنا درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ حضرت آدم کی سنت ہے، نبی کی، بڑے بڑے انبیاء اکرام، تمام انبیاء کی سنت ہے درود پاک پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ درود پاک اور درود پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص میرے اوپر درود مطلب چلتے پھرتے ساتھ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر لمحہ ہر آن اگر درود پاک پڑھتا رہتا، درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے شخص پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے شخص پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم اور آپ تو گنہگار ہیں نہیں، ہمارا گنہگار ہے، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو ہم اور آپ شفاعت کے محتاج ہیں۔ ہم شفاعت کے محتاج ہیں کہ ہمارے نبی ہماری شفاعت کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ ہم گنہگار کے پاس اتنا عمل نہیں، اتنا نیک اچھا عمل نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں، اتنا اچھا عمل نہیں ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری شفاعت کب واجب ہوتی ہے؟ جب انسان درود پاک زیادہ پڑھا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، صبح سے دیکھو تو درود پاک درود پاک درود پاک، کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھ دیا، دو مرتبہ پڑھ دیا، تین مرتبہ پڑھ دیا، بار بار درود پاک پڑھا جائے۔ لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، لیکن جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے میں ان کے پیٹ میں اور اچھی طرح درد اکھاڑ دیتا ہوں، کیا کریں؟ اب اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ درود پاک خوب پڑھا کرو، اور وہ کہتے ہیں نہیں پڑھو، تو ہم تو رسول کی حدیث کو چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑیں گے نہیں، اللہ کے فرمان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر اللہ کے فرمان کو چھوڑے تو رسول معاف نہیں کرے، اور اگر رسول کے دامن کو چھوڑے تو اللہ کو بھی معاف نہیں کرے۔ تو پتہ چلا ہمیں دونوں کو پکڑنا ہے، اللہ کو بھی پکڑنا ہے، رسول کو بھی پکڑنا ہے۔ تو آپ کیسے پکڑیں گے؟ ان کے فرامین پر، ان کے احکام پر عمل کریں گے، جو اللہ نے حکم دیا ہے ان کے حکم کی تعبیر کریں گے، رسول نے جو حکم دیا ہے ان کے حکم کی تعبیر کریں گے، تو اللہ بھی خوش ہوگا، رسول بھی خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، جب دونوں خوش ہوں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ درود پاک پڑھنا قرآن کی بھی آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مشہور ہے کہ نہیں؟ اب حدیث پاک کی، اب سنیے میں مختصر سی بات کہہ دے رہا ہوں، درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا نام لیا جائے اور میرے نام کو سن کر کے وہ درود پاک نہ پڑھے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے، سب سے بڑا بخیل ہے۔ بخیل جانتے کسے کہتے ہیں؟ کنجوس، کنجوس کو کہتے ہیں بخیل، تو بخیل کو کہتے ہیں کنجوس۔ حضرات یاد رکھنا، اور اللہ کے رسول فرماتے حدیث پاک کے اندر کہ جو بخیل ہے نا، بخیل کنجوس، وہ جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، اللہ سے دور ہے، شیطان کے قریب ہے، رسول سے دور ہے، شیطان کے قریب ہے۔ کس سے؟ انسان سے دور ہے، شیطان کے قریب ہے۔ کون؟ بخیل، کنجوس۔ اور سخی کون؟ سخی جنت کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے، رسول کے قریب ہے، انسان کے قریب ہے۔
شیطان سے دور ہے۔ سخی اور بخیل میں پہچان معلوم؟ سخی وہ ہے جو جنت کے قریب ہے، بخیل وہ ہے جو جہنم کے قریب ہے۔ اب آؤ حدیث پاک سے پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون؟ سب سے بڑا سخی کون؟ عن علي بن طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه۔ حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے، سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور نبی کا نام سن کر کے درود پاک نہ پڑھے۔ اب بتائیں، آپ فیصلہ کیجئے، جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ سخی ہوا نہیں، اور جو سب سے کم درود پڑھتا ہے سب سے بڑا بخیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جو سب سے بڑا بخیل ہے وہ جہنم کے قریب، اور جو سب سے بڑا سخی ہے وہ جنت کے قریب۔ تو امام احمد رضا بریلوی کے تاجدار فاضل بریلوی نے ہمیں پہلے ہی پیغام دے دیا کہ جو درود شریف پڑھنے سے انکار کرے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ مسلمانوں نے دیکھ کر کے دھوکہ مت کھانا، بس ایک شیخ پڑھ دینا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو محبت سے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ حدیث یہ شیخ ثابت ہوا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بخیل وہ شخص ہے جو جہنم کے قریب ہے، جنت سے دور ہے۔ تو وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پر درود اتنی نہیں پڑھنی چاہیے، زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو اب تجھے کہنے دیا جائے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ پتا چلا سخی کون؟ ہم لوگ درود پاک پڑھتے نہیں پڑھتے، سب سے زیادہ پڑھتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ سخی بھی ہم ہوئے، تو جنت کے حقدار بھی ہم ہوئے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرمائے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے سخی ہم ہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھنے میں آنی چاہیے بات۔ میرے پیارے محترم، اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، جس نبی پر ہم درود پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک لفظ نبی کی حمد و ثنا کر رہا ہے، نبی پر نعت پڑھ رہا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے ان لوگوں کو معلوم نہیں کیا ہو گیا، بیمانوں کو کہتے ہیں کیا فائدہ ہے نعت پڑھنا، ایک بار بیان ہو گیا ہو گیا، نعت پڑھنے سے بڑا چیڑے۔ لیکن سبحان اللہ، ہم جس نبی کی شان میں نعت پڑھا کرتے تھے اس نبی کی شان میں نعت ہم اور آپ ہی نہیں پڑھتے، بلکہ بڑے بڑے صحابہ بھی پڑھے، انبیاء بھی پڑھے۔ اور میرے پیارے محترم، وہ تو وہ قرآن بھی رب کا تو پڑھ رہا ہے۔ اور میرے پیارے محترم، میں تھوڑی سی جھلکیاں آپ کو دکھا دوں میرے نبی کی شان میں، الف سے لے کر کے یا تک میں آپ کو 29 حروف ہے، 29 حروف کے حروف تہجی کے میں آپ کو گنا دوں کہ میرے نبی کی شان میں قرآن پاک کی آیت کیا کیا دلالت کر رہی ہے، کیا کیا قرآن پاک کی آیت نبی کی شان میں نعتیہ کلام پڑھ رہی ہے۔ حضرات محترم، الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، بعض بشیرا و نذیرا ہے، تاکہ تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض ہے، ساتھ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا ہے، جیم سے جاہدوا فی اللہ ہے، خاص خاتم النبیین ہے، اور ہا سے حولہ لنریہ من آیاتنا ہے، دال سے داعی الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا ہے، زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اور را سے رؤوف الرحیم ہے، اور زا سے زینۃ الدارین ہے، اور سین سے سراجا منیرا ہے، شین سے شمس و قمر منیرا ہے، شین سے شاہدہ و مبشرا و نذیرا ہے، صراط صراط مستقیم ہے، صراط سے صراط مستقیم ہے، اور دعا سے دعا ہے، دعا سے دعا ہے، سوئے سے طاہا ہے، سوئے سے طاہا ہے، سوئے سے زندہ خدا ہے، غیب سے عندہ مفاتیح الغیب ہے، غیب سے غیب السماوات والارض ہے، اور غیب فا سے فاسألوا اہل الذکر ہے، فا کے بعد آپ سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین
اللہ ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ہے۔ میرے پیارے محترم، نون سے نور علی نور ہے، واو سے والقمر ہے، والعصر ہے، والشمس ہے۔ میرے پیارے محترم، واو کے بعد چھوٹی ہا سے هل اتى علی الانسان ہے، اور میرے پیارے محترم یہ بھی سن لو، سب سے آخری لفظ جو ہے حروف تہجی کا سب سے آخری ورڈ کیا ہے؟ یا ہے۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ یا سے یاسین ہے، سبحان اللہ، یا سے یاسین ہے، قرآن الحکیم ہے، من المرسلین ہے، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف، ایک ایک مفردات نبی کی تعریف میں نعت پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جس نبی کی شان میں قرآن پاک نعت پڑھے، ہم غلام قرآن پاک کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے نہیں پڑھیں گے نعت پاک؟ ارے پڑھیں گے نا، کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تو ایک مرتبہ اور محبت و عقیدت کے ساتھ حج اور آپ کر لے دل کو صاف، پڑھ لے درود پاک، اللہم صل صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بول رہے تھے؟ ٹائم ہو گیا گا؟ نہیں وہ نہیں بول رہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ میں نے قرآن پاک میں مقدس آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس آیت کا ترجمہ جو بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اشرف علی تھانوی نے کیا، قاسم نانوتوی نے کیا، رشید احمد گنگوہی نے کیا، اسماعیل دہلوی نے کیا، ثناء اللہ منصری نے کیا، بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی کیا، سب نے کیا۔ لیکن سارے ترجمے کو جب آپ دیکھیں گے تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں، سبحان اللہ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ لیکن ہم امام احمد رضا سے پوچھتے ہیں، بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، اے امام احمد رضا آپ نے اس آیت کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اسماعیل دہلوی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، جتنے بھی لوگ ہیں سب نے ترجمہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ لیکن اے امام احمد رضا آپ بھی تو اپنا پیارا ترجمہ بتا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا فرق ہے، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو سبحان اللہ، تمام ترجموں میں سب سے اعلیٰ ترجمہ کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی حضرت، صحابہ حضرت، تابعین حضرت، تبع تابعین حضرت، اور امام احمد رضا اعلیٰ حضرت۔ کیوں؟ آپ کے پاس کیا جواب؟ کیا کہیں گے آپ اگر کوئی ایسے شخص مل جائے آپ کے پاس کہے کہ بھائی بریلی لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بتاؤ نبی کو تو حضرت کہتے ہیں اور امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یعنی نبی سے بھی بڑے کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں؟ آپ کہیں گے ہاں بات تو صحیح بول رہے ہو یار، بالکل صحیح بول رہے ہو آپ، یہ بریلی لوگ غلط ہیں، اعلیٰ حضرت انہیں نہیں بولنا چاہیے، اعلیٰ حضرت تو ہمارے نبی ہوتے، امام احمد رضا کسے ہو گئے؟ ہم نہیں مانتے بریلویوں کو، چھوڑو نیاز باقیہ سے بد، یہی ہوتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اتنی توفیق ہونی چاہیے کہ جو بات اگر کوئی بولے نا ہمیں بدعقیدہ، اگر کوئی ایسی بات بولے جو ہمارے ذہن میں بالکل سمجھ میں آ جائے، اور کوئی بدعقیدہ بولے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنے عالم کے پاس آئے، اس سے پوچھیں کہ حضرت اس کا جواب کیا ہے۔ جب وہ جواب نہ دے سکے تب آپ بولنا کہ ہاں آپ غلط ہیں، لیکن جب جواب دے ہی دیں گے انشاءاللہ، وہ تو بھٹکا دیتے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، لیکن سنو میرے پیارے محترم، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، نوٹ کیجیے۔ جس طرح ہمارے گھر ماحول دیکھیے، ہم آپ کے ارتباط سے آپ کی بات کو سمجھا کر کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کیا ہمارے گھروں کے اندر
لڑائی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی نہیں آپس میں؟ تو لڑائی ہوتی ہے تو کبھی کوئی ایسا آدمی بھی آ جاتا ہے اس کے اندر جو کہتا ہے بھائی لڑائی مت کرو، کوئی رہتا ہے لڑائی مت کرو، تو اب جو کہتا ہے لڑائی مت کرو تو لوگ بات مان لیتے ہیں، تو بات ماننے کے بعد جب جھگڑا وگڑا ختم ہو جاتا ہے تو آس پاس والے لوگ ہوتے ہیں کہتے فلاں کے گھر میں لڑائی ہو رہی تھی لیکن لڑائی جو ہے ٹھنڈی پڑ گئی. بولے ٹھنڈا کیا کس نے بھائی بیچ میں؟ تو بولے ایک بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے آ کے پیار سے سمجھایا، بہت اچھے آدمی تھے انہوں نے، کیا بہت اچھے آدمی تھے، پیار سے سمجھایا، لڑائی ختم. اب آپ سوچئے کہا بہت اچھے آدمی تھے، کیا کہا؟ بہت اچھے آدمی تھے. تو اب اس سے کیا آپ سمجھیے گا کہ بہت اچھے آدمی سے مطلب نبی سے بھی اچھے؟ آپ یہ سمجھیں نبی سے بھی اچھے. اب اس ایک بات، دوسری بات، ہمارے گاؤں کے اندر کوئی حاکم بنتا ہے، بولتے کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں بہت بڑا آدمی ہے، وہ جو فیصلہ کر دے گا. فلاں کے پاس بہت دولت ہے، بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی. تو بہت بڑا آدمی تو کیا مطلب؟ اللہ سے بھی بڑا ہے، نبی سے بھی بڑا ہے، یہی مطلب ہم لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. لیکن اب ہمیں بتائیے جب امام احمد رضا کی بات آتی ہے ہم ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو وہ کیوں نہیں چڑھتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ڈائریکٹ نبی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ نبی سے بھی بڑے ہو گئے. اس طرح آپ سمجھیے جس طرح ہمارے اور آپ کے بیچ جب بات کرتے سمے ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں بہت اچھے آدمی، تو بہت اچھے آدمی سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حضور سے بھی اچھے، وہ کہتے ہیں بہت بڑے آدمی، تو اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ حضور سے بھی بڑے، اللہ سے بھی بڑے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر جو جھگڑے کو چھڑایا ہے وہ شخص ان تمام لوگوں میں سب سے اچھے، یہی مطلب ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم نے جن کے پاس بھیجا ہے میری نظر میں وہ سب سے بڑے ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں. تو سب سے بڑے سے مطلب یہ نہیں کہ پوری دنیا سے بڑے، بلکہ جس گاؤں میں وہ ہے، جس گاؤں میں وہ ہے اس گاؤں میں سب سے بڑے، اس گاؤں میں سب سے بڑے. بس اسی طرح آپ سمجھیں اعلیٰ حضرت کیوں کہا گیا امام احمد رضا؟ بتائیں. جب میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس لکھا گیا، جب میرے نبی کے غیب پر قلم چلایا گیا کہ نبی کو غیب نہیں، جب میرے نبی کو اپنی طرح بشر سمجھا گیا، جب میرے نبی کو الٹے سیدھے الفاظ لکھے گئے، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی، تو تمام حضرت لڑائی کرنے لگے، تمام حضرت لڑائی کرنے لگے. انہوں نے کہا نبی نور ہے، اس نے کہا نہیں نبی نور نہیں، نبی جو بشر ہے. کسی نے کہا نبی کو غیب آتا ہے، کسی نے کہا نبی کو غیب نہیں آتا، کسی نے کہا نبی مختار کل ہے، کسی نے کہا نبی مختار کل نہیں ہے. آپس میں لڑائی شروع، آپس میں لڑائی شروع ہو. اب جو بیچ میں عوام تھے یہ پریشان ہو، بولے یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیا لڑائی لڑا رکھی ہے، تمام حضرت آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، عوام پریشان. کیا آخر ہم کس کی بات مانیں؟ ہم کس کی بات مانیں؟ یہ کہہ رہے نبی کو غیب نہیں، یہ کہہ رہے نبی کو غیب ہے، یہ کہہ رہے نبی نور نہیں، یہ کہہ رہے نبی نور ہے، یہ کہہ رہے نبی بشر ہے، یہ کہہ رہے نبی بشر نہیں. بات مانے تو کس کی مانے؟ یہ بھی حضرت وہ بھی حضرت، کس کی بات مانے؟ تو اسی بیچ میں کس کی ضرورت پڑے گی؟ اب آپ خود فیصلہ کریں، فیصلہ آپ کیجئے کس کی ضرورت پڑے گی؟ اعلیٰ حضرت کی، کیونکہ ان کے اندر اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بڑا. تو جتنے حضرت لڑائی کر رہے تھے اور عوام پریشان تھے کہ کس حضرت کی بات مانے، تو اب عوام یہی ذہن نشین کرے گی کہ ہم اس حضرت کی بات مانیں گے جو تمام حضرتوں میں سب سے بڑے. تو بس اسی طرح جب نبی کے غیب پر کیچڑ اچھالا گیا، نبی کے نورانیت پر انکار کیا گیا، نبی کو اپنی طرف بشر لکھا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو بھیجا کہ اے امام احمد رضا بریلی کی سرزمین پر جاؤ، کیونکہ کہیں اشرف علی کا فتنہ ہے، کہیں رشید احمد گنگوہی کا فتنہ ہے، کہیں اسماعیل دہلوی کا فتنہ ہے. کوئی کہہ رہا نبی کو غیب نہیں ہے، کوئی کہہ رہا نبی کو نور نہیں، کوئی کہہ رہا ہے نبی نور نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی بے بس ہے، نبی مختار کل نہیں ہے. حضرات جب اس طرح کے ماحول میں اللہ نے امام احمد رضا کو بھیجا تو امام احمد رضا نے اپنا قلم چلایا، اور قلم چلانے کے
نبی کے نور کی بات کرتے ہو، ارے ایک نبی کے نور کی بات کرتے ہو. اے بدعقیدو سنو، نبی کی نور کی بات تو دور رہی، ارے نبی کا پورا گھرانہ نور ہے. اللہ فرما اٹھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے پیارے محترم، امام احمد رضا خان کا قلم چلا، اس طرح چلا، بدعقیدوں کا قلم چلتا رہا. کہا امام احمد رضا نے نبی کی تعریف زیادہ کر دی، نبی کی تعریف اتنی نہیں کرنی چاہیے، نبی کی تعریف زیادہ کر دی. حضرات محترم، امام احمد رضا کا قلم پھر چلا. کہا اے بدعقیدوں، پھر اپنی زبان کو کھول لیے، تم کہتے ہو ہمارا امام احمد رضا نبی کی تعریف زیادہ کرتا ہے. ارے سنو، میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق ملک کونینوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے حجروں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو محتاج ہی ہے، ارے دینے والا کے ساتھ ہمارا نبی. امام احمد رضا کا قلم کب چلا؟ یہی چلا جب یہ باتیں بتائے. باتیں تو بہت ساری میرے پیارے محترم، وقت اس کا ساتھ، بس اتنا بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت اس لیے کہا گیا تھا کہ ایسے حضرت کے بیچ میں امام احمد رضا آئے اور آنے کے بعد حق کا قلم چلایا، حقانیت کا قلم چلایا. چلانے کے بعد لوگوں کو بتایا لوگوں یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ غلط ہے. تو لوگوں نے مان لیا کہ واقعی ہے امام احمد رضا تم ہی ہو. تو میرے اعلیٰ حضرت کو کیا بریلی والوں نے مانا تھا؟ نہیں، بلکہ زمانہ دے رہا تھا اے اعلیٰ حضرت وادی رضا کی کو یہ ہمارا رضا کا ہے، وادی رضا کی کو یہ ہمارا رضا کا ہے. ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. آخر علاقہ رضا کا ہے، آپ کو ہونے اور بزرگان دین کا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کا علاقہ کیوں ہے بھائی؟ تو حضرات یاد رکھ لو، اعلیٰ حضرت کا جو ذکر کیا جا رہا ہے نا، اعلیٰ حضرت کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، تو ہم اپنے آپ نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ نہیں کر رہے. قرآن پاک کی آیت سے میں ثابت کروں گا کون کروا رہا ہے، کیا کروا رہا ہے. میں نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کو بتایا نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. سبحان اللہ. اب اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ اپنے ذہن کو دوڑائیں، تھوڑا غور کریں. اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو اس آیت مبارکہ سے کیا پتا چلا کہ امام احمد رضا خان نے بریلی کی سرزمین پر کس کا ذکر کیا؟ اللہ کا ذکر کیا ہے. آج جو دنیا کہہ رہی ہے وادی رضا کی، تو یہ ہمارا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اے میرے پیارے محترم، اس کی وجہ یہی ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بریلی کی سرزمین پر دودھی چٹائی پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے امام احمد رضا خان کے ذکر کو، چرچے کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ ساری خدائی اس کا نام لیا کرتی ہے. سبحان اللہ. اور ساری دنیا کہنے پر یہ مجبور ہے کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، ارے مانے ہے تجھ کو جو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت. اور چیخ پڑے جھوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، ارے خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ. سبحان اللہ. حامی سنت اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کس نے مانا؟ سب نے مانا. عرب کے علماء نے مانا، عجم کے علماء نے مانا، اور اعلیٰ حضرت کی ذات. سبحان اللہ. اور بتاؤ سعودی عرب کے اندر کس کا قبضہ ہے؟ وہابیوں کا قبضہ ہے، اہل حدیث کا قبضہ ہے کہ نہیں؟ لیکن سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا نام وہاں لیا جا رہا ہے، وہاں اعلیٰ حضرت کا نام. اور وہاں کے مدینہ رسول کے اندر اعلیٰ حضرت کے مطلب بہت بڑے عاشق چاہنے والے تھے اس کے اندر. مدینہ رسول جب اعلیٰ حضرت گئے تھے ہندوستان سے حج کرنے کے لیے، تو مدینہ شریف کے اندر کچھ وہابیوں نے آپ کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہا آپ بہت کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب ہے، ذرا بتاؤ کیسے نبی کو غیب ہے.
وہ وہابی جانتا تھا کہ امام احمد رضا ہندوستان سے آئے ہیں، کتابیں اتابیں تو لے کر کے آئیں گے نہیں، اور یہاں پر خالی ہاتھ آئیں گے، ان کو جو شکست دلا دیں گے، ہرا دیں گے۔ لیکن سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کو تو علم لدنی حاصل تھا، اللہ نے ان کو پڑھا کر کے بھیجا تھا کہ تم کیسے ہرا سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے حرم شریف کے اندر، وہابیوں نے سوال کیا، اعلیٰ حضرت تھوڑی دیر تو خاموش رہے، بخار کے اندر تڑپ رہے، بخار کے اندر تڑپ رہے، اور اعلیٰ حضرت بولے کہ اگر میں اس کو جواب نہ دوں تو یہ کہے گا کہ مجھے ہرا دیا، اور میں یہ نہیں چاہتا، بخار ہے تو ہے، نبی کی محبت کی خاطر، نبی کے غیب کی خاطر آج امام احمد رضا کا قلم چلے گا۔ کاپی منگائے، امام احمد رضا کا قلم اٹھا، لکھنا شروع کر دیا، لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، 8 گھنٹے میں 800 صفحے کی کتاب لکھتی۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب کا نام رکھا الدورۃ المکیہ فی عقائد النبویہ، اس کتاب کا نام رکھا الدورۃ المکیہ فی الغیب النبویہ، یعنی نبی کے غیب میں، نبی کے غیب کے دلیل میں مکہ والوں کے لیے دولت، الدولۃ المکیہ۔ مکہ والوں سے کہا، اے مکہ والوں، تم سوچتے تھے امام احمد رضا کو ہرا دو گے، لو 800 صفحے کی کتاب 8 گھنٹے میں تیار کر دی۔ سبحان اللہ۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آج کے زمانے میں کمپیوٹر بھی نہیں لکھ سکتی جتنے دیر میں اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ سوچو اس الدولۃ المکیہ کی شان کیا۔ تو جب امام احمد رضا نے الدولۃ المکیہ وہاں کتاب لکھ دی علم غیب کے حوالے سے، اسی وقت سب علماء نے مانا کہ آپ ہمارے استاد ہیں، لیکن کچھ تھے جو چیڑ کے بھاگ گئے، تو اسی کے لیے شعر کہا گیا کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہیں تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اور کچھ لوگ ایسے جو کڑوے قسم کے تھے، جو چیخ پڑے چوٹی کے وہ ہبڑے، تو پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اور اعلیٰ حضرت جب وہاں سے لکھ کر کے آگے ہندوستان آ گئے، تو ایک مدینہ شریف کے اندر استاد تھے جو درس دیا کرتے تھے بچوں کو، تو دیوبندی وہابی جو ہے جلا ہوا تھا ہی پہلے سے، وہ کتاب لے کر کے آیا اس کے پاس، استاد کے پاس، بولا حضرت ایک امام احمد رضا نام کا بریلی سے آیا تھا اور نبی کی شان میں یہ الدولۃ المکیہ لکھ کر کے گیا ہے، دیکھیے بکواس کر کے گیا ہے، دیکھیے آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ پڑھ کے دیکھیے۔ وہ مدینہ الرسول کے استاد تھے، وہاں کے پڑھایا کرتے تھے مسجدوں میں۔ جب ان کے پاس کتاب آئی، کتاب کو پڑھا باقاعدہ سے، پوری کتاب پڑھ ڈالنے کے بعد کیا فرماتے ہیں، قسم خدا کی ایسی کتاب میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی نہ دیکھی۔ کیا فرما رہے ہیں وہ؟ وہابی تو آیا تھا لے کر کے کہ تاکہ ہم ان سے مدد لیں، لیکن وہ فرماتے ہیں قسم خدا کی امام احمد رضا جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اگر یہاں مدینے میں موجود ہوتے تو میں ان کے تلوے کو دھو کر کے پانی کو پی لیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی عزت مدینہ الرسول کے ایک استاد کرنا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہوگی، اتنی دولت دی ہوگی، تو میں الدولۃ المکیہ کتاب جو 800 صفحے کی تھی، اس کے حروف کو سونے کے حروف سے لکھوا دیتا۔ سبحان اللہ۔ اتنی اہمیت ہوئی مدینے کے اندر الدولۃ المکیہ کی، تب نہ مانا ہے عرب علماء، مکے کے ساری دنیا کے علماء اکرام نے اعلیٰ حضرت کو اپنا استاد مانا ہے، رہنما مانا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں امام احمد رضا نے بدعتی کر دیا، شرک کر دیا، یہ کر دیا وہ۔ لیکن ان بدعتیوں سے پوچھو بیٹے شرک کیسے کہتے ہیں، یہ تو بتا دے تو، شرک کہتے کسے؟ فاتحہ کرنا شرک، مزار پہ جانا شرک، یہ بدعت وہ بدعت۔ میں پوچھتا ہوں بدعت کی تعریف بتا دو تو اسی میں تمہاری قابلیت جان لی جاتی۔ حضرت مطلب ایک شخص اسی آیا، بولا ہم پیر نہیں مانتے، ہم پیر وغیرہ نہیں مانتے۔ ارے کیا پیر لگا رکھا ہے، کیا پیر ہے؟ کوئی پیر نہیں ہوتا، ماں احمد رضا نے تمہیں بتا دیا تو کیا بتا؟ بولا بیٹے سب مانو گے تو،
बोला मैं नहीं मानता। बोला कैसे नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। बोला नहीं मानता। बोला मानना पड़ेगा। बोला कि मनवा के बताओ। मैंने कहा अच्छा बताता हूँ। बोले कि कहाँ से पीर? किसी किताब के अंदर मैंने पीर का नाम नहीं सुना। तो मैंने कहा किसी किताब के अंदर नहीं सुना? कितनी किताबें तुमने पढ़ी? कहा बहुत सी किताबें पढ़ी। मैंने कहा अच्छी बात है, किताब किसी किताब में नहीं पढ़ी। मोबाइल निकाला, अंदर से मोबाइल निकालने के बाद कहा मैंने देखो पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा शनिचर इतवार। बोला हाँ ये तो है। मैंने कहा अच्छा तमाम दिनों में सबसे अच्छा दिन कौन सा? का पीर। पीर फंस गया बेचारा। मैंने कहा भाई अब तक तो बोल रहा था पीर हम नहीं मानते, अब बोल क्या कहता है? अरे तमाम दिनों में जो सरदार है तमाम दिनों का, वो कौन सा दिन है? वो पीर है। तो तमाम दिनों को जब पीर की जरूरत पड़ गई तो हम जैसे मुसलमानों को पीर की जरूरत कैसे नहीं पड़ी? तो हाँ ये बात तो सही है, बात तो सही है। पीर जब तमाम हफ्तों में तमाम दिनों में सबसे आला दिन पीर का, क्यों पीर है? अब वो कहता चलो पीर मंगल क्यों नहीं हुआ? पीर का दिन पीर क्यों हुआ? पीर का दिन ही पीर क्यों हुआ? सोमवार पीर क्यों हुआ? मंगल भी पीर हो सकता था, बुध भी हो सकता। मैंने कहा बेटे उसकी वजह यह है कि मंगल पीर होता कैसे? अरे पीर के दिन तो मेरे दोनों जहान के आका वो मौला तशरीफ लाए गए, इसीलिए तमाम दिनों में जो पीर के दिन को मकबूलियत हासिल गए, इसीलिए तमाम दिनों का आला सबसे आला जो दिन है वो पीर का दिन गए। इसीलिए हम मुसलमानों में भी जो सबसे अच्छे होते गए वो हम सबके पीर हुआ करते। इसी तरह आप देख लो, अब कोई कहे कि मैं नियाज फातिहा को नहीं मानता, नियाज फातिहा को नहीं मानता। बोले क्यों नहीं मानता भाई? बोले हराम। फातिहा कहते बोलो फातिहा हराम, फातिहा हराम। क्यों हराम भाई? आए चावल मंगाया, इसके अंदर रोटी मंगाई, ये मंगाया, सालन मंगाया, गोश्त मंगाया, खूब अच्छी तरह नहा धो करके हमारे घर वालों ने जो है बनाया, इसको पकाया। हराम कैसे हो गया भाई? हराम कैसे हो गया? खिचड़ा हराम, ये हराम, वो हराम। अरे हराम क्यों? खिचड़े के अंदर डाल डाला, क्या वो हराम क्यों? हराम कहा कैसे? हजरात तो वो क्या कहते हैं पता है? कहते हैं हराम कब हुआ पता है? ये दाल हराम नहीं है, चावल हराम नहीं है, मुर्गा हराम नहीं है। हराम कब होता है? जब तुम दुआ कर दो आगे रख करके, जब आगे रख करके दुआ करते हो तो हराम हो जाता है, उसका अकीदा है। तो मैंने कहा बेटे ये याद रख लो कि जब तुम्हारे बाप मर जाएंगे ना तो तुम्हारा बाप आगे और पीछे इमाम दुआ कर देगा, तुम्हारा बाप हराम। जी जी ऐसा ही होगा ना? अगर उनके कहने के मुताबिक मान लिया जाए कि फातिहा आगे रख दिया जाए, दुआ के लिए हाथ उठा दिया जाए, जिस खाने पे हाथ उठा दिया जाए वो हराम, खाना हराम। तो इसी तरह अब ये भी मान लिया जाए कि तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारे बाप को आगे रख दिया, इमाम साहब ने दुआ कर दिया, तुम्हारा बाप हराम। तो हराम खोल के औलाद तो तुम हुए, हम कैसे? लेकिन हमारा अकीदा तो ये हराम होता ही नहीं है, न यहाँ हराम न वहाँ हराम, न जनाजे में हराम न फातिहा में हराम। हम तो नियाज़ो फातिहा को मानते हैं। कुल मिला के इतना जब उन्हें बोल देंगे ना तो वो अपने आप रास्ता अपना काट लेंगे, फिर आपके पास नहीं टिकेगा, कभी नहीं टिकेगा। मेरे प्यारे मोहतरम, ये महफिल जो मुनक़िद की गई इमाम अहमद रज़ा के नाम पर, आपने बहुत सारी बातें इमाम अहमद रज़ा के ताल्लुक से सुनी होगी, बहुत सी बातें मुझसे सुन ली आपने। इमाम अहमद रज़ा की उम्र जब 4 साल की थी, छोटे थे, काफी बच्चे थे, तो रोजा रखे हुए, रोजा रख के जिद करके, बच्चे भी रख लेते हैं आजकल के। तो इमाम अहमद रज़ा खान ने जब रोजा रख लिया तो घर वालों को जो थोड़ा शक हुआ कि ये बच्चा है, धूप तेज है और इस गर्मी के अंदर ये रोजा रख रहे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए मेरे बेटे को। तो इसको बुला करके पहलाते हैं, प्यार करते हैं, बेटे खा ले, बेटे खा ले। इमाम अहमद रज़ा बोलते नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाता। आखिर में उनके वालिद मोहतरम आए और कमरे के अंदर ले, कमरा बंद किया, बुलाए इमाम अहमद रज़ा आप खा लो। अभी कोई नहीं देख रहा, तुम्हारी माँ से भी नहीं कहूँगा, तुम्हारी दादी से भी नहीं कहूँगा, किसी से नहीं कहूँगा, खा ले तो, लेकिन खाना खा ले। तेरा मैं कहूँगा कि रोजा है, तू खा ले। इमाम अहमद रज़ा फरमाते अब्बा हुजूर, मुझे तो इस बंद कमरे के अंदर कोई नहीं देख रहा है, मगर कसम खुदा की जिस इमाम अहमद रज़ा को खुदा ने पैदा किया है वो खुदा मुझे देख रहा है।
ہے؟ سبحان اللہ. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے ولی وہ ہے، خبردار الا خبردار، ان اولیاء بے شک اولیاء اللہ، ان اولیاء اللہ بے شک اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں ولا هم يحزنون اور ان پر کوئی غمگین نہیں، ان پر کوئی غم نہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. وہ ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو اللہ کا ولی وہ ہے اتنا جسے دنیا میں کوئی خوف ہو نہ آخرت میں کوئی خوف ہو. میرے پیارے محترم جب امام احمد رضا کا قلم چل رہا تھا تو اس وقت بھی یہی ماحول تھا کہ لوگوں نے تو امام احمد رضا پر طرح طرح کے الزام لگائے، طرح طرح کی باتیں کہتے رہے کہ امام احمد رضا ایسے ہیں، امام احمد رضا ایسے ہیں، امام احمد رضا ایسے ہیں. بہرحال مسلمانوں امام احمد رضا خان پر طرح طرح کے قلم چلنے لگے، امام احمد رضا کو بدنام کیا جانے لگا، مگر قسم خدا کی امام احمد رضا کو کیسے خوف ہو، نہ انہیں دنیا کا کوئی خوف تھا نہ آخرت کا خوف تھا، بلکہ وہ رب کے حضور پیش ہوتے تھے، اللہ کے رسول کی محبوب کی محبت میں خود کو سرشار کر لیا تھا اور ہمیشہ یہی فرماتے تھے جان ہے عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، ارے جس کو وطن کا مزہ نازے دوا اٹھائے. سبحان اللہ. امام احمد رضا فرماتے ہیں اے دنیا والوں تم کچھ بھی بولو، ہمیں تمہارے بولنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا حق کا قلم چلتا رہے گا، ہم حق کا پیغام دیتے رہیں گے، کیونکہ حق کی صداقت کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، تو ہم حق کا پیغام سنائیں گے، ہم حق کی صداقت سنائیں گے. اور اگر تمہیں مرچی لگے تو لگنے دو. امام احمد رضا فرما اٹھے خاک ہو جائے عدو جل کر، خاک ہو جائے عدو جل کر، ارے مگر ہم تو ایسا تب ہے جب تک تب ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ. امام احمد رضا فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم ہے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. امام احمد رضا نے کہا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، تمہارا قلم تمہارے لیے چلتا رہے. مگر سبحان اللہ امام احمد رضا کی ذات کا تھی. امام احمد رضا خان کوئی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں ہے میرے پیارے محترم. امام احمد رضا سچ کی حقانیت کی ایک تصویر کا نام ہے. امام احمد رضا ایک صداقت کا نام ہے. امام احمد رضا کوئی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں، بلکہ امام احمد رضا ایک چلتی پھرتی تصویر، ایک ولی اللہ کی تصویر کا نام ہے. امام احمد رضا پر اللہ کا بھی فضل تھا اور حضرت نوری میاں کا بھی فضل تھا. سبحان اللہ. امام احمد رضا خان کی شان، امام احمد رضا خان کی شان میں 3 اشعار ہم نے لکھے ہیں، اگر سنیں گے آپ نے نعتیں سنی ہیں، بہت ساری منقبتیں سنی ہوں گی، لیکن امام احمد رضا کی شان میں ہم نے لکھے نقل کر کے آپ سنیے. عاشق خیر الورا مسلک احمد رضا، سبحان اللہ. عاشق شاہ بتاوے مسلک احمد رضا، عاشق نور الہداوے مسلک احمد رضا. کہ حق دیا کہ عاشق خیر الورا مسلک احمد رضا، دین کا روشن دیا ہے مسلک احمد رضا. اور جب لگایا شرک کا فتویٰ نبی کے ریب پر، جب لگایا شرک کا فتویٰ نبی کے غیب پر، تو راستہ حق کا بتایا، راستہ
کیا ہو حشر کے میدان کا مدنی ہمیں مکہ خوف کیا ہو حشر کے میدان کا لوگوں ہمیں سبحان اللہ کہ خوف کیا ہو حشر کے میدان کا مدنی ہمیں ارے جب ہمارا ہے عقیدہ جب ہمارا ہے عقیدہ مسلک کے اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ کے اعلی حضرت زندہ باد مسلک کے اعلی حضرت زندہ باد بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ بخشش کا ذریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ کا ذریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ خوف کیا ہو حشر کے میدان کا لوگوں میں خوف کیا ہو حشر کے میدان کا لوگوں میں خوف کیا ہو حشر کے میدان کا لوگوں میں ارے جب ہمارا سبحان اللہ مسلک احمد رضا اور حسن اقبال کا یہ شعر ہے کہ مسلک احمد رضا کوئی نیا مسلک نہیں سبحان اللہ مسلک احمد رضا کوئی نیا مسلک نہیں مسلک احمد رضا کوئی نیا مسلک نہیں ارے دور سے کہاں سے پہچانا جا رہا ہے؟ دور سے یہاں سے نہیں ہے مسلک احمد رضا 14ویں صدی سے نہیں ہے امام احمد رضا کا جو مسلک کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت لوگ کہتے ہیں نا مسلک اعلیٰ حضرت نیا مسلک کا مسلک تو چار ہے مسلک امام اعظم ہے مسلک حنبلی ہے مسلک جو شافعی ہے مسلک مالکی ہے چار ہی مسلک ہے پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا مسلک اعلیٰ حضرت لوگ یہ کہتے ہیں سنیے پانچواں مسلک کوئی نہیں مسلک چار ہے مسلک چار ہے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا دوسرا ورنہ مسلک اعلیٰ حضرت نیا مسلک نہیں ہے مسلک احمد رضا نیا مسلک نہیں ہے اب کہو گے چلو نام بدلنے کی ضرورت کیا تھی نام بدلنے کی ضرورت کیا ہے تو میں ایک اشارہ دے رہا ہوں آپ کے ماحول کے اعتبار سے بس اتنا سمجھ لیجیے اگر آپ نے کہیں راستے وغیرہ دیکھے ہیں نا راستے کبھی بنتے ہیں کبھی ٹوٹ جاتے ہیں کبھی بنتے ہیں کبھی ٹوٹ جاتے ہیں ہے کہ نہیں تو راستے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں کیوں ٹوٹ جاتے ہیں گاڑیاں چلتی ہیں اور جب گاڑیاں چلتی ہیں جب راستے ٹوٹ جاتے ہیں نا تو راستے جب ٹوٹ جاتے ہیں اس کے اوپر جب گاڑی چلتی ہے تو گاڑی کے کبھی پہیے خراب ہو جاتے ہیں کبھی چکے جام ہو جاتے ہیں کبھی جو ہے ٹیوب پھٹ جاتا ہے کبھی ٹائر کٹ جاتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا راستے خراب ہوتے تو صحیح ہوتا ہے جب خراب راستہ ہو جاتا ہے تو اس راستے پر جب گاڑی لوگ چلاتے ہیں تو پریشانیاں آتی ہیں لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں نقصان ہوتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا فائدہ بس اسی طرح پھر اس کے بعد کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو اس راستے کو بنا دیتا ہے کوئی انسان اس راستے کو بنا دیتا ہے بنانے کے بعد بورڈ لگاتا ہے وہاں پر بورڈ لگا دیتا ہے کہ فلاں صاحب نام لکھ دیتا ہے کہ فلاں صاحب نے روڈ بنوایا اب ان سے پوچھئے کیا ان کے باپ کا روڈ ہے
ان کے باپ کا روڈ ہے یہ نہیں ہے نا. تو راستہ تو ہر عام راستہ ہوتا ہے, راستہ تو کسی کے باپ کا ہوتا نہیں, لیکن انہوں نے بورڈ لگا دیا. کیوں لگایا؟ راستہ کو انہوں نے بنایا تھا. کب بنوایا تھا؟ جب راستہ خراب ہو گیا تھا, راستہ ٹوٹ گیا تھا, لوگوں کو اس پر چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی, گاڑیاں چل رہی تھی اس میں تکلیف ہو رہی تھی, فائدہ نہیں ہو رہا تھا, نقصان ہو رہے تھے. تو راستہ انہوں نے بنایا اور اپنا بورڈ لگا دیا کہ فلاں صاحب. کہیں بھی دیکھا ہوگا کہ سبیل لگے رہتے ہیں پانی کے, تو پانی کا ان کے باپ کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا, لگا دیتے ہیں کہ ہاں فلاں نے لگایا, نام لگ جاتا ہے, بورڈ لگ جاتا ہے ان کے نام کا. لیکن ان کے نام کا بورڈ لگ جاتا ہے اور ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے کہ فلاں روڈ کے فلاں کے نام سے. محمد علی روڈ ممبئی کے اندر ہے, تو محمد علی کا روڈ کیا وہ ان کے باپ کا روڈ تھا؟ نہیں, ان کے باپ کا روڈ نہیں تھا, روڈ تو آپ. اسی طرح کہیں چلے جائیے, مطلب میں یہاں مثال کے طور پہ ادھر ہی راستے پہ جائیے, جے پور روڈ, ایک جے پور روڈ بنایا تھا, جو کیا مطلب کہ جے پور والوں کا روڈ ہے نہیں ہے, آپ روڈ. تو روڈ کو جو نسبت دیا جاتا ہے کب دیا جاتا ہے؟ کہ جب اس راستے, جب راستے خراب ہوتے ہیں اور جب کوئی اس کو بنا دیتا ہے اچھی طرح, تو اس کو اس کے نام کا بورڈ لگا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ اس راستے کو اگر کسی نے صحیح کیا ہے تو صحیح کرنے والا یہ شخص ہے جس کے نام کا بورڈ لگا ہو. ورنہ اس سے پہلے کیا خراب, لوگوں کو تکلیف ہو رہی. بس اسی طرح مسلک امام اعظم ابو حنیفہ, مسلک صرف 4, مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر جب خامیاں آنے لگی, جب ان کے لوگ تھے, جب لوگوں نے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ سے ہٹ کر کے اپنا مسلک بنانے لگے, مطلب کسی نے کہا نبی کو غیر نہیں, کسی نے کہا کچھ, کسی نے کہا کچھ, مطلب امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بالکل مطلب ان سے الگ ہو کر کے اپنا کام کرنے لگے. جب الگ ہو کر کے کام کرنے لگے تو کیا ہو گیا؟ راستہ خراب, لوگوں کے اندر نقصان ہی نقصان, فائدے نہیں, صرف نقصان ہی نقصان ہو رہے تھے. سب کو جو سب کے سب جھوٹے کی طرف جا رہے تھے, سب جھوٹے ہی بن رہے تھے, سچ کی طرف کوئی نہیں جا رہا تھا, اچھائی کی طرف کوئی نہیں آ رہا. تو اس وقت جو ہے اگر کسی نے اس راستے کو بنایا, اگر کسی نے حق راستہ دکھایا ہے, سچائی کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا, تو اس وقت وہ بریلی کا امام احمد رضا تھا, بریلی کا امام احمد رضا تھا. تو بریلی کے امام احمد رضا نے اپنا قلم چلایا اور قلم چلانے کے بعد فرمایا, اے لوگوں, جو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے, وہابیوں کا عقیدہ ہے, یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے, ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے. ان کے عقیدے پہ چلو گے تو تمہیں نقصان ہی نقصان ہے, ان پہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. تم اس راستے پر چلو, یہ راستہ صحیح راستہ ہے, بالکل کلیئر راستہ ہے, بالکل صاف راستہ ہے, بالکل اچھا راستہ ہے, کیونکہ اس راستے پر چلو گے تو تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہے. اس راستے پر چلو گے تو صدیق اکبر مل جائیں گے, اس راستے پر چلو گے تو فاروق اعظم مل جائیں گے, اس راستے پر چلو گے تو مولا علی مل جائیں گے, اس راستے پر چلو گے تو حسین اعظم مل جائیں گے, اس راستے پر چلو گے تو دونوں عالم کے والی کے مختار مل جائیں گے. امام احمد رضا نے اس وقت ہمیں راستہ بتایا, دکھایا, یعنی بگڑے ہوئے راستے کو امام احمد رضا نے بنایا. تو راستہ امام احمد رضا کا نہیں تھا, بلکہ راستہ تو بڑا پرانا تھا, لیکن اگر کسی نے بتایا ہے صحیح راستہ تو وہ کوئی اور نہیں, بریلی کا امام احمد رضا ہے. تو بس اسی کی پہچان کے لیے بریلی کے امام احمد رضا کا بورڈ لگا دیا کہ یہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے, لیکن اس کو آج سے اگر جانا جائے گا تو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جائے گا. ورنہ مسلک اعلیٰ حضرت پرانا مسلک ہے, نیا مسلک نہیں. اب ضرورت کیا تھی نام رکھنے کی, کیا ضرورت ہے؟ تو بس اتنا یاد رکھیے آپ, یہی اس لیے ضرورت تھی کہ اگر نام نہیں رکھتے تو دیوبندی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, کہتا نہیں کہتا. تو فرق کیسے پہچان دے کہ یہ دیوبندی ہے یا یہ بدعقیدہ ہے یا یہ ہم ہیں یہ سنی ہے؟ تو اسی پہچان کے لیے جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا گیا. اور دوسری بات بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت اپنے آپ نہیں لکھی. کوئی یہ کہے کہ امام احمد رضا نے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا, قسم خدا کی امام احمد رضا نے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا, اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا,
بلکہ اعلیٰ حضرت کا لقب کس نے دیا معلوم ہے؟ دیوا شریف جانتے ہیں؟ دیوا شریف کے جو بزرگ ہے اس بزرگ نے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کا لقب دیا. سبحان اللہ. سب سے پہلے اس اللہ کے نیک بندے نے اللہ کے اس ولی نے جو ہے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کا لقب دیا ہے. ورنہ امام احمد رضا تھے ان کا نام, امام احمد رضا ان کا نام رہا اور امام احمد رضا کے نام سے چمکے رہے. لیکن جب ایک اللہ کے ولی نے دیکھا کہ امام احمد رضا کوئی عام شخصیت نہیں ہے, کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں, بلکہ تمام حضرتوں میں سب سے بڑے حضرت ہے, تو اعلیٰ حضرت کے لقب سے ان کو نوازا. سبحان اللہ. ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو بھی حق کا کام کیا کرتا ہے, صداقت کا کام کیا کرتا ہے, محبت کا کام کیا کرتا ہے, تو اللہ ان کے پرچم کو بلند کر دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم, ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اعلیٰ حضرت سے محبت کریں اور یا اکرام سے محبت کریں اور یا اکرام سے عشق کریں اور یا اکرام سے پیار کریں, تب جا کر کے ہم بھی سمجھیے کہ اور یا اکرام کے دھول ان کے قدموں کے دھول کے لائق بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو آپ لوگ سچی محبت قائم کیجیے, چاہے سچی محبت جب قائم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے المرء مع من احب, کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لوگ تو بریلوی سنی ہیں, ہم لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے بھی محبت ہے, امام اللہ سے محبت ہے, بریلی کے تاجدار سے محبت ہے, غریب نواز سے محبت ہے, اعظم سے محبت ہے, اشرف سنانی سے محبت ہے. تو اے ایمانو, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس کل میدان محشر میں جس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا, جس دن نہ باپ بیٹے کا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ ماں بیٹی کی ہوگی, نہ بیٹی ماں کی ہوگی, ایسے وقت میں, ایسے عالم میں سب ایک دوسرے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے, سب ایک دوسرے کی طرف تلاش کر رہے ہوں گے. تو المرء مع من احب کی روشنی میں مجھے کہنے دیا جائے کہ جب میدان محشر میں جہاں پر غوث اعظم ہوں گے وہاں پر برکاتی ہوگا, جہاں پر غوث اعظم ہوں گے وہاں پر برکاتی ہوگا, جہاں پر اجمیری سرکار ہوں گے وہاں پر چشتی ہوگا, جہاں پر اشرف سمنا ہوں گے وہاں پر اشرفی ہوگا, اور جہاں پر بریلی کے تاجدار ہوں گے وہاں پر سارے رضوی ہوں گے, اور جہاں پر ہم سب کے سرکار ہوں گے وہاں پر ہم سب غلام ہوں گے. جب ہم لوگ غلام ہوں گے ان کے تو ہم لوگوں کا بھی بیڑا پار ہوگا. یاد رکھ لیجئے, منشی کربٹ باغ میں بھارت ہے جب کام ویکم باشی نہ مانو بنا محمد نام, یعنی بغیر محمد کے, اگر بنا نبی کے نام کو چھوڑے اگر تم چاہو کہ جنت میں چلے جاؤ تو جنت تمہارے باپ کی نہیں بلکہ جنت رسول پاک کی ہے. جنت میں وہی جائے گا جو رسول کا وفادار ہوگا, جو رسول کا سچا عاشق ہوگا, جو رسول سے سچی محبت کرنے والا ہوگا. محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں, اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اوپر ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اوپر ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. مطلب سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے اس کا مطلب, اسی میں ہو اگر خامی, مطلب یہ ہے کہ اگر نبی سے آپ کو ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے, اگر تھوڑی سی بھی اگر آپ کے دل میں نبی کی اگر کمی ہے تو آپ چاہے لاکھ نمازیں پڑھے, لاکھ روزہ رکھے, لاکھ حج کرے, لاکھ زکات دے, قسم خدا کی آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا. کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات محترم, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا, گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے, حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اولیاء اکرام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے, غازی بنائے, حاجی بنائے, اور ہم سب کو مدینۃ الرسول کی زیارت کرائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ.